अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, खुलासा कुरान में हमारा पारा नंबर 21 है और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 पारों का खुलासा कर चुके हैं। डियर नाजरीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। इससे पहले हमने जो भी पारे पढ़े उनमें हमने देखा कि एक पारे में एक सूरत आती थी बड़ी लंबी, या फिर दो सूरतें आ जाती कि एक सूरत का इख्तिताम हो रहा होता और दूसरी सूरत की इब्तिदा। लेकिन किसी पारे में ऐसा भी था कि 3 सूरतें आ गईं कि पिछली सूरत का इख्तिताम भी हो रहा है और दूसरी सूरत मुकम्मल भी है और तीसरी सूरत का भी आगाज हो जाता है। यहाँ तक क्योंकि बड़ी सूरतें थीं तो यही तरतीब थी। आगे यहाँ से आखिरी 10 पारे शुरू हो रहे हैं और छोटी सूरतें आ जाती हैं, इसीलिए एक एक पारे में ज्यादा सूरतें हैं। जैसा कि इस पारे में है कि सूरह अनकबूत का अवाखिर है, सूरह अर्रूम मुकम्मल, सूरह लुकमान कामिल, सूरह हामीम सजदा कामिल और सूरह अहज़ाब की चंद आयात हैं। तो आइए सूरह अनकबूत के अवाखिर को देखते हैं कि इस पारे का आगाज कैसे होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी आदम को 2 चीज़ों का हुक्म दे रहा है कि कामयाबी चाहते हो, हालात की बेहतरी चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो शॉर्टकट 2 चीज़ें हैं। तिलावत कुरान करते जाओ क्योंकि ये अफजल जिक्र है, सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा वजीफा है। उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताब, किताबुल्लाह की तिलावत करते जाओ। और व अक़ीमिस्सलाह, दूसरा अहम जिक्र जो है, दूसरा बड़ा जिक्र वो नमाज है। जी हाँ, कुरान के बाद नमाज ही सबसे बड़ा जिक्र है। हमने सूरह ताहा में पढ़ा व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह फरमाता है मुझे याद करना है तो मेरा जिक्र करो नमाज के जरिए। अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज मेरा जिक्र है, मुझे याद करने के लिए नमाज अदा किया करो, सजदे में गिर जाया करो। सुब्हान अल्लाह वस्जुद वक़तरिब, सजदे में इंसान अपने रब के और करीब हो जाता है। अल्लाह फरमाता है सजदा कर और मेरे करीब हो जा। सुब्हान अल्लाह। और फरमाया कि मेरी याद तो हो गई, मेरा जिक्र तो हो गया, दुनिया में इसका क्या फायदा होगा? इंस्टेंट तुम्हारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तुम गम से, तुम तंगी से, बेरोजगारी से निकल आओगे। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज हर तंगी से, नमाज हर बेहयाई से, हर मुनकर से बचाती है। तो जो बचना चाहता है वो नमाज को अपना हथियार बना ले। और जिक्रुल्लाह तो वैसे ही अद्दुआ हुवल इबादा, इबादत भी है और मोमिन का हथियार भी है। ये सूरह अनकबूत का खुलासा है। आगे सूरह रूम शुरू हो रही है और रूम मुल्क का नाम है। ऐसा हुआ कि ईरानियों के मुकाबले में रूम को बहुत बड़ी शिकस्त हुई और मुसलमानों की हमदर्दियां मुल्क के रूम के साथ थीं, रूमियों के साथ थीं। मुसलमानों को भी दुख पहुंचा। हालांकि दोनों ही शिर्क व कुफ्र में मुब्तला थे, लेकिन रूमी चूंकि ईसाई थे, अल्लाह की वहदानियत को भी मानते थे और यौम आखिरत पर भी ईमान लाते थे, अगरचे वो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से शिर्क जरूर करते थे, लेकिन फिर भी रब की वहदानियत और यौम आखिरत पर मुसलमान और निसारा एक थे, इसीलिए मुसलमान इनसे तो कुछ हमदर्दी रखते थे। जबकि इसके मुकाबले में ईरानियों ने अपने ही मुल्क में 2 खुदा बना रखे थे।
تو دیکھیں کہ ان کے نزدیک پھر پوری دنیا میں کتنے خدا ہوں گے۔ اسی لیے یہ شرک و کفر میں ٹاپ پر تھے، مسلمان ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور جب ایرانیوں کو فتح ہوئی اور رومیوں کو بری بدترین شکست ہوئی تو مسلمانوں کو بھی دکھ ہوا۔ اللہ نے تسلی دی، آیات نازل کی، الف لام میم غلبت الروم، رومیوں کو شکست ہو گئی، بے شک ہو گئی، لیکن فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس بدترین شکست کے بعد وہ دن بھی آئے گا کہ ان کو سب سے بڑی فتح نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے، ماننے والے، یقین کرنے والے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے تو یقین کیا، اور حتیٰ کہ ابی بن خلف نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک چیلنج لیا، شرط لگائی کہ تم تو کہتے ہو کہ آنے والے چند سالوں میں اللہ رومیوں کو ایک شاندار فتح سے دوچار کرے گا، ہمکنار کرے گا، اور اگر ایسا ہے، ایسا ہوا تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 سال کا عرصہ لیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا 3 سال میں ہو گیا تو پھر بدلے میں تم ہار جاؤ گے اور اتنے اونٹ مجھے دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ابی بن خلف سے میں نے شرط لگائی ہے، اگر میں ہار جاؤں گا تو اتنے اونٹ دوں گا، اور اگر روم فتح نہ ہوا 3 سال میں اور اس کو فتح نہ نصیب ہوئی تو پھر مجھے رومیوں کو اس کو ابی بن خلف کو دینی پڑیں گی، اور اگر ہو گیا تو ابی بن خلف مجھے دے گا۔ اس وقت شرط لگانا جائز تھا، ابھی شرط کو، ایسی باتوں کو اسلام میں باطل اور حرام نہیں کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کا ٹائم لو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی بضع سنین، اور بضع سنین کا لفظ عربی میں 1 سے 10 سال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو تم ابی سے 3 سال کے بجائے 10 سال کا وقت لو۔ اور ایسا ہی ہوا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابی بن خلف کے پاس گئے اور 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کی بات کی تو انہوں نے شرط اور بڑھا لی اور کہا کہ ایسا ہوگا کہ اگر 10 سالوں میں روم کو فتح ہوئی تو ابی بن خلف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ ابی بن خلف کو دینے پڑیں گے۔ لیکن یہ شرط تب تک تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کتاب الاستعانہ والادب کی حدیث ہے، الاستعانۃ والمکاتب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال فما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن میں ماننا ہے، انکار کرنا ہے، جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، جو منع کیا اس سے رک جانا ہے، یہ اپنی طرف سے شرطیں کیوں لگا رہے ہو؟ جو بھی کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان 100 شرط، اگرچہ وہ 100 شرطیں بھی ہوں تو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے، وہ حرام ہے۔ تو آج کل جو ہم شرط لگا کر کام کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے، اسلام میں باطل ہے۔ یہ سورہ روم میں کچھ اس طرح کے واقعات کا ذکر ہے کہ جو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے کہ جس میں سبحان اللہ اہم چیز لقمان حکیم کی، کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ وہ حکمت و دانائی کیا تھی جو انہوں نے چند الفاظ میں اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، اور رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پڑھنے والے بنی آدم کی اولاد کے لیے، آدم کی اولاد بنی آدم کے لیے اس کو بیان کر دیا کہ ان نصیحتوں پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ۔ سب سے پہلی چیز، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
اس کے بعد سیکنڈ نصیحت کی، سیکنڈ ایڈوائس، یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بیٹا ذرہ برابر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو کبھی کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے۔ اور بیٹا نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، اور بیٹا امر بالمعروف، داعی بننا، دین کی دعوت دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، باطل کے خلاف لڑ جانا، ڈٹ جانا، واصبر علی ما اصابک، بدلے میں جو تمہیں تکالیف پہنچائی جائیں ان پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ تو اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا تو جتنا اکڑ کر چلے تم جبال کی، پہاڑوں کی بلندگی سے اوپر نہیں جا سکتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر نرمی سے چلنا، عاجزی سے چلنا۔ وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ، نہ صرف اپنی چال میں بلکہ اپنی گفتار میں بھی۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے جو دور دور تک جاتی ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی صبح صلاۃ الفجر میں تلاوت اسی صورت کی کرتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کی کبریائی ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی بھی صفات ہیں کہ اللہ ان کو کیسے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ تنزیل السجدہ وہل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، فجر کی نماز میں سورہ حامیم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ بھی اپنے اس کو عمل کا حصہ بنائیں۔ آگے سورہ احزاب ہے، اور احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے گروہ، اور اس میں غزوہ خندق کا ذکر ہے کہ جس میں بہت سارے گروہ مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو وہ واقعہ ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ، اور پھر ہر انسان کے بارے میں ایک قدرت کا قانون کہ ایک بشر کے دل میں، ایک بشر کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے، تو اسی طرح تم چاہو کہ تم شیطانی کام بھی کرو اور رحمان کو راضی کرو تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے ایک بدن میں دو دل نہیں رکھے، تو دو یادیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا اللہ کا بننا ہوگا یا رحمان کے راستے پر یا شیطان کے راستے پر، تو پھر اب جس کے دل میں آئے پائے وہی روشنی، جو جی چاہے کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو اپوزٹ چیزیں شیطان اور رحمان جمع نہیں ہو سکتے۔ سو اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ یہ ہے سورہ احزاب کا میسج۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔